بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ محترم بھائیوں، مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے؟ ایک سوال ہے۔ مسجد سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں، سجدے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی نماز پڑھتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جہاں آدمی نماز پڑھتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ اور خاص طور سے جو گھر بیت اللہ، اللہ کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے اور اس گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ مسجد ہے۔ مسجد کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ مسجد بنانے والے کی الگ فضیلت ہے، مسجد سے دل لگانے والوں کی الگ فضیلت ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے والے کی الگ فضیلت ہے، مسجد میں جا کر کے نماز کا انتظار کرنے والے کی الگ فضیلت ہے، مسجد میں داخل ہونے والے کی الگ فضیلت ہے، مسجد میں جانے کی نیت کرنے والے کی الگ فضیلت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں ذکر و اذکار کرنے کی الگ فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی الگ فضیلت، ہر عمل کی فضیلت ہے مسجد کے لیے۔ اور یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ مسجد کون آباد کرتا ہے؟ مسجدیں کون آباد کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسجدوں میں مسجد بنانے والے کی ایک فضیلت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جیسا گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن مسجد بن گئی تو اس مسجد کو کون آباد کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کے مسجدوں کو وہی آدمی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور واقام الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اتنے نیک لوگ ہیں، مسجد آباد کرنے والے نیک لوگ ہیں۔ جو مسجدوں میں جاتے ہیں اس کا مطلب وہ نیک ہیں، وہ نیک ہیں، اور مسجدوں سے جو دور بھاگتے ہیں اس کا مطلب وہ برے ہیں، وہ برے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ 7 لوگوں کو نصیب ہوگا، جس میں سے ایک آدمی کا ذکر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، 7 لوگوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ ایک آدمی، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہو۔ مسجد سے لگا ہو کا مطلب جیسے ظہر کی نماز پڑھی، نکلا نماز پڑھ کے، پھر اس کو عصر کی فکر ہو گئی کہ پھر ہم کو عصر میں آنا ہے، عصر کی نماز پڑھ لی، پھر نکلا، پھر اس کو خیال آیا کہ اب مغرب کی پڑھنی ہے۔ ہر وقت میں اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے کہ اذان ہوگی، وقت ہوگا، ہم کو مسجد میں جانا ہے۔ تو قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک آدمی یہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوگا، مسجد سے جس کا دل لگا ہوگا۔ تو رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہو۔ تو مسجدوں کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجد کو برائیوں سے پاک رکھیں۔ کس طرح کی برائیوں سے؟ ہر طرح کی برائیوں سے، شرک کی برائی سے، بدعت کی برائی سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تو شرک کی برائی سے، بدعت کی برائی سے، اور ہر طرح کی گندگی سے، کوڑا کرکٹ سے، بدبو سے، جو بھی ہو، ہر چیز سے اپنی مسجدوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پاک صاف رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، اے لوگو،
ہر مسجد کے پاس تم زینت اختیار کرو. ہوتا کیا تھا کہ کفار جو ہے نا مشرکین خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع سے انہیں روکا گیا, کہا کہ لباس پہنو, اچھا لباس پہنو, زینت اختیار کرو, زینت اختیار کرو. تو جس طرح آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لباس کو بھی درست کرے اور شکل و صورت کو بھی درست کرے. یہ زینت اختیار کرنے کا مطلب ہے. تو ہر مسجد کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم شرک سے پاک تو رکھیں ہی, صرف اللہ کی عبادت کریں, اس مسجد کو آباد کریں, اور پھر اس کے بعد اپنے لباس کو اور اپنے چال چلن کو اور اپنے شکل و صورت کو اس کے لیے بہترین بنائیں. مسجد میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور, بغیر طہارت کے, بغیر طہور کے, بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے کہ بغیر طہارت کے آپ مسجد میں پہنچ گئے تو نماز قبول نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. طہارت ضروری ہے, نظافت ضروری ہے. اسی طرح مسجد میں جب جائیں تو اپنے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو, تکلیف نہ ہو, یہ خیال رہے. کس چیز سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل الثوم والبصل والکراث, جو آدمی ثوم کھائے, لہسن, کچا لہسن, کچا پیاز کھائے, اور کراث ایک قسم کی سبزی ہے جس کے اندر بدبو ہوتی ہے, مولی کی طرح, اس میں مولی بھی داخل ہو جاتی ہے. ہر وہ سبزی جس کے اندر بدبو ہو, مہک ہو, جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو اور سانس لینے پہ ڈکار آتا ہو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اگل بگل کو, تو جو آدمی فلا یقربن مسجد فی مسجد فلا یقربن فی مساجدنا, ہمارے مسجدوں میں نہ جائے. ایسا آدمی اگر کھایا ہو تو پوری پاکی صفائی اس بدبو کو دور کر کے جائے, ورنہ مسجد میں نہ جائے. فإن الملائکہ تتأذى مما يتأذى منه الانس, فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک تو بھائیوں کو تکلیف ہوئی, اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اگر مسجد میں نہیں اکیلے جا رہا ہے پھر بھی نہیں کھا کے جانا ہے, بدبو لے کر کے نہیں جانا ہے, اکیلے جا رہا ہے, کیونکہ فرشتے ہیں نا اس میں, جن ہیں, فرشتے ہیں, اللہ کے بندے ہیں جو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اور اس میں ہر وہ چیز داخل ہو جاتی ہے جس سے اللہ کے بندوں کو تکلیف ہو, پریشانی ہو, ہے کہ نہیں؟ جیسے بدن میں پسینہ چھوٹ رہا ہے, بدن سے بدبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ لوگ کام سے گئے اور کام سے آئے اور ویسے ہی مسجد میں چلے گئے, خوشبو کا استعمال نہیں کیا. تو اگر بدن میں بدبو ہے تو وہ بھی اپنے بھائیوں کو تکلیف دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ومن اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا, ہم سے دور رہے وہ, او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیت. سیدھے کہا کہ ہماری مسجد سے دور رہے, گھر میں بیٹھا رہے, ہے کہ نہیں؟ گھر میں بیٹھا رہے. اگر ثوم کھاتا ہے, بصل کھاتا ہے, یا بدبودار چیز کھاتا ہے تو وہ کھا کر کے اس کو مسجد میں نہیں جانا ہے, نہیں جانا ہے ایک دم. اب اس سے سمجھے یہ حلال چیز ہے نا. لہسن کے اندر کتنا فائدہ ہے, پیاز کے اندر کتنا فائدہ ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کو جب منع کیا گیا تو ان کو پریشانی ہونے لگی, تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری ضرورت ہے, تو کہا کہ پھر کچے کھا کر کے مت جانا. جب اس سے منع کر دیا گیا تھا, مکمل حرام کر دیا گیا تھا, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا اور کہا کہ اب کھا کر کے مت جانا مسجد میں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ تو حلال چیزیں ہیں. تو بیڑی, سگریٹ, تمباکو, زردہ, خینی, اس میں کتنی بدبو ہے. ایک تو یہ حرام ہے, حرام ہے, مسکر ہے, مفتر ہے, حرام ہے, اس کے باوجود یہ بدبودار بھی ہے. تو حلال چیز کھا کر کے جانے سے منع کیا, تو حرام چیز کھا کر کے جانے سے بردرجہ اولا ملا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے بھائی لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, سٹا لگا لیے اور وضو کر کے مسجد میں چلے گئے, ہے کہ نہیں؟ یہ صحیح نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن کیا غسل کیوں واجب ہے؟ بدو لوگ آتے تھے دیہات سے, لوگ جمعہ میں ایسے ہی چلے جاتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل مسلم, واجب کر دیا, جمعہ کے دن کا غسل واجب کر دیا. کیوں؟ بھائیوں کو تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی مسجد میں, تو واجب کر دیا کہ جمعہ کا غسل واجب ہے, بہترین کپڑے پہن کر کے جانا ہے. واجب علی کل محتلم, ہر آدمی جو بالغ ہے اس کے اوپر واجب ہے. وَأَن يَسْتَنَّ وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وَجَدَ,
مسواک کرے، پھر اس کے علاوہ اگر خوشبو موجود ہے، طیب موجود ہے تو اس کو لگا کر کے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر کے جاتے تھے، یہاں تک کہ منہ میں بدبو ہے تو مسواک جو ہے نا، مسواک کرنا کر کے آدمی جائے، منہ کی بدبو کو زائل کر کے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم۔ کیوں؟ وضو کرنے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے پاس جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، منہ سے بدبو آئے گی تو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی لوگوں کو۔ اس کے علاوہ بھی مسجدوں کے بہت سارے آداب ہیں، جیسے داخل ہونے سے پہلے اور داخل نکلتے وقت دعا پڑھے۔ داخل ہونے کے بعد کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلنے کے بعد اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک من فضلک۔ کسی کو نہیں یاد ہے مسجد سے نکلنے کی دعا؟ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر نکلنے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، یہ ادب ہے۔ پھر مسجد میں جائے تو 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ تحیۃ المسجد۔ جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہے، پھر بھی جا کر کے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہو گیا، یہ واجب ہو گیا۔ اگر ممنوع وقت بھی ہے عصر کے بعد، فجر کے بعد، پھر بھی پڑھنا ہے، لیکن تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ لیکن جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ جماعت پڑھنی ہے۔ اور اگر سنت پڑھنا ہے تو یہ سنت تحیۃ المسجد کے لیے کافی ہے۔ اسی وقت مسجد میں تھوکنا، وساق مسجد میں یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کو ختم کرنا۔ اگر کسی نے تھوک دیا تو اس کو ختم کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد میں کوڑا کرکٹ، زبالہ کرنا، کوڑا کرکٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو جگہ بنی ہے، زبالہ کی جو جگہ ہے، بالٹی ہے، شتل ہے، اس میں رکھیں یا کونے میں یا باہر لے جا کر کے اس کو پھینکیں۔ اگر کوئی چیز ہو گئی تو ٹیشو کو اپنے پاکٹ میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو لے جا کر کے اس کی جگہ پر پھینکیں نماز کے بعد۔ اسی طرح کوئی گم ہو جائے تو مسجد میں اعلان نہیں کرنا ہے، منع ہے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنا ہے، بیع و شراء نہیں کرنا ہے کہ نہیں؟ انشاد الضالہ و بیع و شراء یہ سب منع ہے مسجد میں۔ اسی طرح مسجد میں اونچی آواز سے بات نہ کریں، اونچی آواز سے بات نہ کریں، یہاں تک کہ تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار بھی، اگر مسلمان بھائی ہے اس میں نماز پڑھ رہا ہے تو ذکر و اذکار بھی، تلاوت قرآن مجید بھی عمومی طور پر اونچی آواز سے نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تشویش ہوگی، تکلیف ہوگی۔ سامنے والا بھائی جو ہے وہ سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، یا ذکر و اذکار کر رہا ہے، خود تلاوت کر رہا ہے، تو دھیمی آواز میں یا ہلکی آواز میں یا دل میں ذکر و اذکار کرے، اونچی آواز میں نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ بات چیت، شور و غوغا، یہ سب مسجد میں منع ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں لڑائی جھگڑا یہ منع ہے کہ نہیں؟ سب کچھ منع ہے۔ تو یہ مسجد کے چند آداب ہیں، اور مسجد کے کچھ سلسلے میں اس کی تنظیف، طہارت، پاکی، اس کے سلسلے میں اور ہمارا کیا وضع ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔